الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى فلا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے. ابھی ہم زندہ ہیں، سانس ہماری چل رہی ہے، اس لیے جو نیکی کرنی وہ کر سکتے ہیں، ورنہ کتنے لوگ گزشتہ ہفتے جمعہ میں یہاں تھے، آج نہیں ہے. اس لیے زندگی کی قدر کرنی چاہیے. قدر یہ نہیں ہے کہ اپنی چاہتوں کو پورا کرنے میں استعمال کریں، یا یہ کہ دنیا بٹورنے کے اندر، دنیا آباد کرنے کے اندر لگائیں. یہ قدر نہیں ہے. قدر یہ ہے کہ اپنی قبر کو آباد کریں، اپنی آخرت کو آباد کریں، اس لیے کہ یہ جو زندگی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کتنی زندگی ملے گی اور کتنا زندہ رہیں گے. نزہۃ المجالس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ تشریف لے جا رہے تھے کسی جگہ. ایک پہاڑ کے اوپر ایک آدمی کو دیکھا جو بوڑھا ہے، گرمی میں بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے اور ٹھنڈی میں بھی وہیں بیٹھتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے بھلے آدمی، ایک چھوٹا سا مکان بنا لیتا تو گرمی اور ٹھنڈی سے تیرا بچاؤ ہو جاتا. ایسے ہی تو کھلی جگہ کے اندر پڑا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے ہوئے. اس نے کہا کہ مجھے لوگوں نے بتایا ہے، بعض نبیوں نے، کہ تیری عمر 700 سال کی رہے گی. تبھی 700 سال کے لیے مکان کی کیا ضرورت ہے؟ مکان بنانے جاؤں گا کتنا وقت چلا جائے گا، بس میں ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہوں، یہی اچھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعد میں ایک امت ایسی آئے گی جن کی ٹوٹل عمر 100 ایئرس کی ہو، یعنی اس امت کے لوگوں کی عمر بہت تو 100، زیادہ سے زیادہ 100 سال رہیں گے وہ. لیکن وہ بڑے بڑے بنگلے بنائیں گے، عالیشان عمارتیں بنائیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدمی اس طرح سے تعمیر کرتا ہے جیسے مرنا ہی نہیں. اصل میں میرے بھائیوں، لمبی عمر اچھی چیز ہے، لیکن عبادت کے ساتھ ہو، اللہ رب العزت کی اطاعت کے ساتھ ہو، اللہ تعالی کی فرما برداری کے ساتھ ہو.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کے ساتھ ہو تو لمبی عمر اچھی ہے، ورنہ پھر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی ہو تو میرے بھائیوں بہت بڑے خسارے کی اور نقصان کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر دنیاوی زندگی کو بتایا کہ یہ تو دھوکے کا گھر ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ ہم جس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ رونق ہے، یہ جتنا بڑھے گا اتنا اچھا رہے گا، نہیں۔ بعض حکماء نے کہا کہ الدنیا کالماء المالح، دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کھارا پانی، نمکین پانی، کلما ازداد صاحبها شربا ازداد عطشا، آدمی جتنا پیتا جائے گا اتنی پیاس بڑھتی جائے گی۔ یہ دنیا کی مثال ایسی ہے، کھارا پانی، آپ نے دریا کا اگر پانی پی لیا وہ کھارا پانی تو اس کی پیاس نہیں بجھتی اور لگتی ہے، جتنا پیتا جائے گا مانگتا جائے گا۔ ہر دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ آدمی کے پاس اگر، حدیث میں ہے کہ ایک ویلی سونے کی ہوگی وہ چاہے گا کہ 2 ہو جائے، 2 ہوگی تو چاہے گا 3 ہو جائے، پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہی اس طرح۔ ہاں یہ دنیا بہت پرانی محبوبہ ہے، یہ دنیا جو ہے بڑی پرانی محبوبہ ہے، جس کسی کی گود میں جاتی ہے اس کو برباد کر کے پھر دوسرے کی گود میں چلی جاتی ہے۔ ہاں ہمیں لگتا ہے کہ دیکھو وہ کتنا مزے میں ہے، وہ کتنا مزے میں ہے۔ مجھے ابھی ایک بات یاد آئی کہ خضر علیہ السلام، بعض حضرات کے کہنے کے مطابق وہ نبی ہے اور اللہ رب العزت ان سے کام لیتے ہیں، ایسے حالات کے اندر، حوادث کے اندر اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کو بھیج دیتے ہیں۔ تو ایک آدمی تھا، اس کو یہ شوق ہوا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں، تو جو بھی بڑا آدمی ملتا ہے دعا کرنا مجھے خضر سے ملنا، کوئی بھی ملتا کام دعا کرنا خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہو جائے۔ ہر ایک کے پاس دعا کراتا پھرتا، ایک وقت تک ہی قبولیت کی ایسی گھڑی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام سے اس کو ملا دیا۔ خضر علیہ السلام سے ملا تو کہا کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے خوب مالدار کر دے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی تو دعا نہیں ہو سکتی، کوئی ایگزامپل آپ کو لانا پڑے گا، کوئی نمونہ لاؤ کہ فلاں صاحب جیسے مالدار ہے ایسے مجھے کر دیا جائے، فلاں صاحب جیسا مجھے کر دیا جائے۔ اب یہ نمونہ تھا کہ دوسری ملاقات میں ملیں گے تو اس وقت بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تلاش میں نکلا کہ کوئی ایسے آدمی کو بطور نمونے کے پیش کروں کہ جس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، ہر اعتبار سے چین اور سکون کے اندر، لیکن جس کسی بڑے مالدار کو ملتا تو سیکریٹ اس کا کوئی پرابلم نکلتا تھا، وہ تھک گیا۔ ایک مرتبہ ایک دکان کے پاس سے گزر رہا تھا، دیکھا دکان کے باہر ایک ہٹا کٹا مستندہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دکان میں لوگ کام کر رہے۔ اس نے سوچا کہ میں اسی کا نمونہ بتاتا ہوں کہ اس کی طرح دعا کروں، لیکن پھر دل میں آیا کہ ہو سکتا ہے یہ بڑی مصیبت میں پھنسا ہو اور پتہ نہ ہو، تو کہا اس سے میں بات کر لیتا ہوں۔ اس کے پاس وہ گیا اور کہا کہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ تو بہت وٹکٹ میں ہے، لوگ کام کرنے والے ہیں۔ کہا میرا حال مت پوچھیے، میں جتنا پریشان ہوں کوئی شاید پریشان نہ ہو۔ کہا کیوں؟ کہا بات یہ ہوئی کہ میری بیوی ایک مرتبہ بیمار ہو گئی، وہ آدمی کہہ رہا ہے، اور ایسی بیمار ہوئی کہ خطرہ تھا کہ وہ چلی جاتی، اور عامتاً عورتوں کی بات ہوتی ہے، سچ کہتا ہوں میں، سب کو سمجھنا آسان ہے لیکن عورت ذات کو سمجھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ کوئی بھی کتاب سمجھنی ہو آسان ہے،
لیکن عورت کو سمجھنا، اس کے مزاج کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ تو عورتیں کہتی ہے کہ تم کو کیا ہے، میں کل آج مر جاؤں کہ کل تم دوسری لے آؤ، کہتی ہے عورتیں اس طرح۔ کہا عورت نے یوں کہا تو میں نے قسم کھائی کہ نہیں، میں نہیں کروں گا۔ کہا نہیں، مجھے تم لوگوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں مرد ہی نہ رہوں۔ تو جتنے بھی آلات تھے اس کو معطل کر دیے، بیکار کر دیے۔ کھچی یعنی بدی کرنا کہتے، ویسا ہو گیا کہ کوئی حرکت نہ رہے۔ وہ ہو گیا۔ ادھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو تندرستی دینا، ادھر تندرستی شروع ہو گئی، ادھر وہ نامرد ہو گیا، اور ادھر عورت مضبوط ہو رہی ہے، تندرست ہو رہی ہے، یہاں تک کہ خوب تندرست ہو گئی۔ کہا اس کے بعد یہ جو اولاد گھوم رہی ہے وہ میرا نتیجہ نہیں، وہ دوسروں کا فیض ہے۔ تو اس نے کان پکڑے، کہا کہ بھائی اس دنیا کے اندر کوئی چین کے ساتھ نہیں، دری دنیا کٹے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، اس دنیا میں بغیر غم کے کوئی نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ انسان نہیں۔ تو اس نے کان پکڑ لیے کہ مجھے کسی کی طرف دعا کرانے کی ضرورت نہیں۔ تو میرے عزیزوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دنیا ہے وہ بہت پرانی محبوبہ ہے، وہ کیسے کیسے لوگوں کی گود میں جا چکی ہے اور کیسوں کی لٹیاں ڈبو چکی ہے۔ آج ہم لوگوں کو اس کی بہت زیادہ فکر رہتی ہے کہ ہماری دنیا بن جاوے، ہماری اولاد کی بن جاوے، بے حلال طریقے سے ملتا ہو تو کوئی شریعت نہ نہیں کہہ رہی۔ اسلام نے اچھی چیزوں کے استعمال کو منع نہیں کیا۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اے نبی جی آپ فرما دو کہ کس نے حرام کی وہ اچھی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور پاکیزہ رزق کس نے حرام کیا جو اللہ نے نکالا ہے۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے نبی جی آپ فرما دو کہ یہ ساری چیزیں ایمان والوں کے لیے ہے، اور قیامت کے دن خالص ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ دنیا میں تو غیر بھی کھا رہے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ کہا اصل تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی میں ایمان والوں کے لیے، اور قیامت کے دن خالص ایمان والوں کے لیے، اس میں کوئی اور نہیں آ سکے گا۔ دنیا میں تو اور بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اچھی چیزیں کھانا، اچھی چیزیں پینا، اچھی گاڑی استعمال کرنا، اچھے کپڑے پہننا شریعت نے کہیں منع نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت تو چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کے اوپر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھے۔ مالدار آدمی ہے، الول جھلول رہ رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ الول جلول کپڑے ہیں، پھٹے پرانے ہیں، غریب کی طرح دکھ رہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے کہ نہیں؟ ارے حضور بہت مال ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندوں پر دیکھے۔ ہاں، جو آدمی مال و دولت ہوتے ہوئے بھی فقیروں کی طرح رہتا ہے، وہ گویا کہ اللہ کی شکایت کر رہا ہے، در پردہ زبان حال سے اللہ کی شکایت کر رہا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر حلال طریقے سے کمانا اور اس کا استعمال کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ ہاں، برا یہ ہے کہ حرام طریقے سے کرے، اور دوسری چیز بری یہ ہے کہ آدمی دنیا ہی کا ہو کے رہ جائے،
بھائی دنیا تو ہے ہی ہے جیسا نمکین پانی، جتنا پیو گے پیاس بڑھے گی، پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اور بعضوں نے تو یہ کہا او کالکأس من عسل وفی اسفلہ سم، یہ دنیا کی زندگی، دنیا تو ایسی ہے، دنیا جیسے کہ شہد سے بھرا ہوا پیالہ ہے لیکن نیچے تہ کے اندر زہر رکھا ہوا ہے، آدمی پیتا جاتا ہے میٹھا ہے۔ لیکن آخر میں کہا، مجھے ایک بات یاد ہے، اپنے استاد سے بار بار ایک بات سنی تھی حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے، کہ دنیا بہت کڑوی ہے۔ وہ یہ فرماتے دنیا بہت کڑوی ہے۔ تو سوال ہوتا تھا کہ حدیث تو یہ کہہ رہے کہ دنیا حلوۃ خضرہ، دنیا تو بڑی میٹھی ہے اور سرسبز و شاداب ہے، یہ حدیث تو یہ ہے، اور استاد فرما رہے کہ دنیا بہت کڑوی ہے۔ تو جس وقت سیکرین کی جو گولی آتی ہے، سیکرین جانتے ہیں؟ سیکرین نہیں جانتے؟ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ گولی استعمال کرتے ہیں، چائے میں ڈالتے ہیں پھر اس کو ہلا کے پیتے ہیں، اس کو سیکرین کی گولی کہتے ہیں۔ اس گولی کو اگر آپ منہ پہ رکھو گے تو پہلے بڑی میٹھی لگے گی لیکن آگے چل کے وہ کڑوی لگے گی۔ دنیا بھی ایسی ہی ہے، جب ہلتے ہیں تو بڑی میٹھی لگتی ہے لیکن جب اندر چلے جاتے ہیں تو پھر اس کی کڑواہٹ معلوم ہوتی ہے، لوگ دکھتے ہیں کیسے کیسے۔ ہاں تو یہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ پیالہ تو بھرا ہوا ہے ہنی کا لیکن اس کی تہ کے اندر زہر رکھا ہوا ہے۔ آدمی جب پیتا ہے تو مٹھاس شروع میں لگتی ہے لیکن آخر میں موت آ جاتی ہے۔ اور کسی نے یہ کہا کہ دنیا کی زندگی، دنیا کیا ہے؟ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کحلم نائم، سونے والے کا سپنا۔ یہ دنیا سونے والے کا سپنا ہے، جب آدمی سوتا ہے تو سپنے دیکھتا ہے، تو سپنے کے اندر وہ خوش ہوتا ہے، کچھ ایسا کام کر رہا ہوتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہمیں بادشاہ بن گئے، خواب کے اندر بہت خوش ہوتا ہے۔ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ زَالَ فَرْحُهُ، جب وہ بیدار ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں تو بستر میں، تو ساری خوشی ختم ہو جاتی۔ یا یہ کہ دنیا ایسی ہے کالبرق یضیء قلیلا ثم یذهب، جیسے کہ بجلی کونتی ہے، چمک ہوتی ہے بجلی کی، آئی اور چلی گئی، تھوڑی ہی دیر چمکتی۔ دنیا بھی ایسی ہے میرے بھائیوں، آج ہم دنیا کے پیچھے ساری قربانیاں دے رہے ہیں، ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، شریعت کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں۔ آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ کچھ کر لوں، ابھی کچھ کر لوں، تھوڑا جمع کر لوں، بعد میں اللہ اللہ کرتا رہا، سوچتا ہے لیکن سارا سوچا ہوا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ ہاں، لمبی لمبی امیدیں آدمی لگا کے بیٹھا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، بعد میں پھر اللہ اللہ کرتا رہوں گا۔ یاد رکھو یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے۔ آدمی سوچے کہ ہمارے سامنے کیسے کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہی حاجی جبار گزشتہ جمعہ کو جلدی آ کے یہاں بیٹھ کے بیان سن رہے تھے، آج وہ کئی من مٹی کے نیچے سو گئے، خبر کیا۔ یاد رکھو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں میں رنجش تھی، دو آدمیوں میں رنجش تھی یعنی کوئی دشمنی تھی، ان دو میں سے ایک گزر گیا تو دوسرا خوش ہوا کہ دیکھو گیا کانٹا دنیا سے۔ یہ قصہ ہے کہ سنا رہا ہوں آپ کو، اسی حکایت اس کے اندر تو کہا کہ ایک دن وہ آدمی قبرستان گیا تو اس آدمی کے تختے کو اٹھا کر دیکھتا ہے اندر کہ بھئی آنکھیں بھی یہ ہو چکی ہے، بدن بھی بہت جیسے بوسیدہ ہو گیا ہے، تب اس کی آنکھیں کھلی کہ ہو یہ تو سبھی کو ہونے والا ہے۔ وہاں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کے انتقال کے اوپر یاد رکھ کہ تیری بھی باری بعد میں آنے والی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عبرت لو میرے بھائیوں۔ آج ہم نے عبرت لینا بند کر دیا، سبق لیسن لینا بند کر دیا۔ ہم صرف ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے، دل کی آنکھوں سے دیکھو کہ اس دنیا میں کوئی آدمی امر نہیں ہے، سبھی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے جو دنیا کی آباد کرنے کی فکر میں ہم لوگ لگے ہوئے، یاد رکھو خدا کے حکم کو کبھی بھی میرے بھائیوں مت ٹالو۔ جب اذان کا وقت ہوتا ہے، چاہے آپ کسی بھی کام کے اوپر ہو، کسی بھی جاب کے اوپر ہو،
آپ کی جمعہ نہیں جانی چاہیے، آپ کی نماز نہیں جانی چاہیے۔ پتہ چلتا ہے آدمی جاب کی وجہ سے جمعہ بھی چھوڑ دیتا ہے، جمعہ بھی، اور پی جی جیسے ملک میں کوئی جمعہ چھوڑ دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اپنی فکر کرو، آخرت کو آباد کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت مان ابن عون فرماتے ہیں کہ کم من مستقبل یوما لا یستکملہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کل کا انتظار کر رہے ہیں، کل کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس دن کو بھی پورا نہیں کر پاتے۔ وَمُنْتَظِرٍ غَدًا لَا يُدْرِكُهُ، اور ٹمورو کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ ٹمورو ہوتی بھی نہیں ہے۔ اور لَوْ تَنْظُرُونَ إِلَى الْأَجَلِ وَمَسِيرِهِ لَأَبْغَضْتُمْ الْأَمَلَ وَغُرُورَهُ، اگر آپ لوگ غور و فکر کرو موت کی طرف اور اپنے انجام کی طرف غور و فکر کرو تو پھر تمہیں غصہ آئے گا امیدوں کے اوپر اور اس کے دھوکے کے اوپر غصہ آئے گا۔ کیا عجیب دنیا ہے، عجیب دنیا ہے میرے بھائیوں۔ یہ دنیا کے انقلابات کو، اس کے الٹ پلٹنے کو دیکھو، آدمی کیسے کیسے پلان بناتا ہے۔ اب تو ایسا دور آ گیا کہ آدمی 10 سال کا پلان بناتا ہے، میں اس سال میں حج کروں گا، اس سال میں یہ کروں گا، اس سال میں یہ کروں گا، حالانکہ ایک بھی ہوتا نہیں اس میں۔ نیکیوں کے لیے ٹائم نہیں یہ کیا جاتا، جس وقت موقع لگے نیکی کر لو، نیکیوں کے لیے ڈیلے نہیں کیا جاتا۔ حضرت سفیری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے غالیت المواعظ کے اندر ابن آلوسی نے ایک روایت نقل کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا زبیر انی رسول اللہ الی الناس عامہ، یہ زبیر یاد رکھنا، میں سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا، چاہے عرب ہو یا عجم ہو، چاہے کالا ہو یا گورا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جنات ہو یا انسان ہو، میں سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، عام نبی سب کے طرف۔ وَخَاصَّةً وَإِلَيْكُمْ خَاصَّةً، اور تم عرب کی طرف تو خاص، تم عربوں میں سے میں تو۔ تجھے پتا ہے أَتَدْرِي مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ حِينَ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ عَرْشِهِ، تجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عرش کے اوپر مستوی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو 6 دنوں میں بنایا۔ کتنے؟ 6 دنوں میں۔ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ 6 دن کے اندر سنڈے سے شروع کیا، سنڈے سے، اور سیٹرڈے کو کچھ نہیں، سنڈے سے لے کر فرائیڈے تک میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ سب سے آخر میں کس کو بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ ہفتے کے بالکل آخری دن، آخری گھڑی، عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر تجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بنانے کے بعد جب عرش پر مستوی ہوا، یعنی اپنا حکم نافذ کیا، شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی طرف دیکھا اور فرمایا، عبادی انتم خلقی، اے میرے بندو تم میری مخلوق ہو، وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، ارزاقکم بیدی، تمہاری روزی میرے قبضے میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر مستوی ہو کر فرمایا کہ تمہارا رزق میرے قبضے میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ فلا تُتْعِمُوا فِيمَا تَكَفَّلْتُ لَكُمْ، لہذا اپنے آپ کو تھکاؤ مت زیادہ، جس طرح میں نے تم کو کفیل بنایا، ذمہ دار بنایا، کہ اس میں زیادہ اپنے آپ کو تھکاؤ مت۔ فَاطْلُبُوا مِنِّي أَرْزَاقَكُمْ، تمہارا رزق مجھ سے مانگو۔ وَإِلَيَّ فَارْفَعُوا حَوَائِجَكُمْ، اپنی ضرورتیں میرے سامنے پیش کرو، اور اپنے آپ کو میرے حوالے کرو، تو میں تمہارے اوپر تمہارے رزق کو خوب
برساؤں گا. اور حضور نے فرمایا اتدرون ماذا قال ربکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے کیا فرمایا تمہیں پتا ہے؟ قال عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے بندے انفق علیک واوصی اوصی علیک، اے بندے تو خرچ کر میں تجھ سے خرچ کروں گا، تو کشادگی کر میں تیرے اوپر کشادگی کروں گا، ولا تضیق فاضیق علیک، اور تو تنگی مت کر، تو کنجوسی مت کر ورنہ میں تجھ پر کنجوسی کروں گا. اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ان باب الرزق مفتوح، رزق کا دروازہ کھلا ہوا ہے. من فوق سبع سماوات، ساتوں آسمان کے اوپر سے روزی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. متواصل الی العرش، عرش تک ملا ہوا ہے. فلا یغلق فی لیل ولا نہار، نہ کسی دن وہ دروازہ بند ہوتا ہے نہ کسی رات بند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں سے ہر بندے کے اوپر اس کی نیت کے مطابق روزی بھیجتا رہتا ہے. بندے کی نیت کیا ہے، بندہ کتنی بخشش کرتا ہے، عطیہ دیتا ہے، صدقہ نکالتا ہے، خرچ کرتا ہے. من اکثر اکثر اللہ لہ، جو زیادہ خرچ کرے گا اللہ اس کو زیادہ دے گا. ومن اقل اقل اللہ لہ، جو کم خرچ کرے گا اللہ اس کو کم دے گا. بھائی جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ اتنا دیتے ہیں. کہتے ہیں ہاتھی کو من اور کیڑی کو کن، یہ چوٹی ہے ہمارے گجراتی کی کہاوت ہے. کیڑی کو کن اور ہاتھی کو من. یہ چوٹی ہے اس کو ہمارے گجراتی میں کیڑی کہتے اور کیڑا مکڑا تو اردو میں بھی کہتے. کیڑی کو کن چاہیے تھوڑا سا اللہ اس کو وہ دیتا ہے، اور ہاتھی کو من چاہیے تو اس کو من دیتا ہے. من کے معنی 20 kg کو من کہتے، اور ہاتھی جتنا چاہتا ہے اس کو اتنا دیتے. اگر آپ بھی خرچ کرو اللہ کے راستے میں اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں کے اوپر، اللہ اتنی وسعت کے ساتھ دے. آج جو ایک مینٹالٹی ہے کہ بچے کم رکھو تاکہ زیادہ خرچہ نہ ہو، یہ سوچ غلط ہے. یہ اسلامی شریعت اسلامی سوچ کے بالکل خلاف ہے. ہاں جتنے کھانے والے ہوں گے ہر ایک کا تقدیر ہے. کم کھانے والے ہوں گے تو کم آئے گا، زیادہ کھانے والے آئیں گے تو زیادہ آئے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ زبیر ان اللہ یحب الانفاق، اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کو پسند کرتا ہے. ویبغض الاقتار، کنجوسی کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. اور سخاوت یقین کا ایک درجہ ہے، یاد رکھو. سخاوت کون کرتا ہے بولو؟ سخاوت کون کرے گا؟ جس کو اللہ پر یقین ہے کہ میں دوں گا تو وہ مجھے دے گا. جس کو یقین، یہ سخاوت جو ہے یقین کا ایک حصہ ہے. یقین جس کے پاس ہوگا اسی کے پاس سخاوت ہوگی، جس کا یقین نہیں ہوگا اس کے پاس سخاوت بھی نہیں ہوگی. اور آگے فرمائے والبخل من الشک، اور بخل کنجوسی یہ شک میں سے. آدمی بخل اس لیے کرتا ہے کہ پھر بچے گا یا نہیں بچے گا، میرے پاس آئے گا کہ نہیں آئے گا. پھر آگے فرمایا لا يدخل من ایقن ولا يدخل الجنہ لا يدخل النار من ایقن، جس کو اللہ پر یقین ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس کو شک ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یا زبیر، اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند کرتا ہے اگر کہ کھجور کے ٹکڑے کی ہی سخاوت کیوں نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ بہادری کو پسند کرتا ہے اگر کہ وہ بچھو کو یا سانپ کو مار کے بہادری کیوں نہ دکھاتا ہو. اللہ اس کو پسند کرتا ہے. ایمان والے، طاقتور ایمان والا پسندیدہ ہے کمزور ایمان والے سے. ایمان والا تو ہے لیکن کمزور ہے، اس کے مقابلے میں ایمان والا ہے اور وہ طاقت والا ہے جسمانی طور پر. میرے بھائیوں، آج یہ دنیا کے پیچھے ہمارا کتنا بہت بڑا سرمایہ جا رہا ہے. یعنی ہماری باڈی یوز ہو رہی ہے، ہماری عقلیں استعمال ہو رہی ہے، ہمارا وقت استعمال ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا کمانا برا ہے، میں وہ نہیں کہتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے دنیا کے لیے دین کو قربان کر دیا، ہم نے دین کی قربانی دی ہے دنیا کے خاطر. یہ چیز غلط ہے. ہاں دنیا کمائیے، اچھے طریقے سے کمائیے، اور پھر کما کر یہ مت سوچئے کہ یہ میرا ہے. اللہ رب العزت دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری نعمت کا شکریہ ادا کرو. ارے حضرت انسان بھی چاہتا ہے کہ شکریہ ادا کیا جائے. نہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے شکایت لکھی کہ ایک بادشاہ تھا، وہ سواری کے اوپر سوار ہو کے جا رہا تھا،
سواری سے گرا تو اس کی یہ جو گردن ہے ایسی مڑ گئی، اور ایسی مڑی کہ بالکل ہاتھی کی گردن کی طرح چھوٹی ہو گئی۔ بادشاہ تھا، اس نے اپنے معالجین کو بلایا، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، کسی سے کچھ نہیں ہوا۔ ایک یونانی حکیم تھا، وہ آیا، اس نے علاج کیا، اس کی گردن ٹھیک ہو گئی۔ ایک وقت کے بعد وہ حکیم بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے اس پر توجہ نہیں دی، ایسا دھیان نہیں دیا۔ حکیم سمجھ گیا کہ اچھا یہ ناقدری ہوئی ہے میرے علم کی، جس وقت اس کی گردن ٹھیک نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ میں بدلہ تو لوں گا اور اس کو سبق سکھاؤں گا کہ قدر کیسے کی جاتی ہے۔ اس حکیم نے ایک غلام کو استعمال کیا، کہا کہ یہ جو دانے ہیں اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، اور اس خوشبو کو اگر لیا جائے تو آدمی کا دماغ فریش ہوتا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں جاؤں گا تو مجھے کچھ انعام ملے گا، تو بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے اس کو سونگا تو اچھا لگا، اس نے کہا کہ ہمارا جو سونے کا بستر ہے، سونے کی جو جگہ ہے، اس کے اندر ایک برتن میں رکھو تاکہ میں اس کی خوشبو لیتا رہوں۔ رات کو اس نے جب خوشبو لی تو ایسی چھینک آئی کہ پھر گردن ویسی ہو گئی، کیسی تھی ویسی۔ اب کون ٹھیک کرے گا؟ بادشاہ سمجھ گیا کہ میں نے اس دن اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، اسی کا یہ انتقام ہے۔ تو وہ حکیم اپنی جگہ چھوڑ کے دور چلا گیا۔ بادشاہ نے معذرت کی کہ اس کے ساتھ بات کر کے میری طرف سے معافی مانگے اور پھر ان کو کہیں کہ میری غلطی ہو گئی۔ تو انسان بھی شکریہ مانگتا ہے، نعمت کی قدر چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو وہ جو نعمتیں ہمیں دے رہا ہے ان نعمتوں کا شکریہ ہم سے نہیں چاہا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کا ہو کر رہ جانا یہ اچھا نہیں ہے۔ دنیا کمائیے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر اور اطاعت کے ساتھ اللہ کے حکم کے پالن کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری، ورنہ یہ دنیا کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہی ہے۔ آدمی کیا سوچ کر جاتا ہے اور کیا سوچ کر آتا ہے واپس بھی نہیں آتا۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ حاجی جبار لاسٹ جمعہ کو یہاں تھے اور سب سے مل رہے تھے، ان کو بھی پتا نہیں ہوگا کیا ہے ہمیں دوبارہ یہاں آنا ہے یا نہیں۔ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا اس نے نہیں کی ہے، وفاداری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ میں نے پڑھا، المستصرف ایک کتاب ہے، اس کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام سیاحت کرتے تھے، دنیا میں گھومتے رہتے تھے۔ تو آپ کے ساتھ ایک آدمی ہو گیا تھا، راستے میں چلتے چلتے بھوک لگی، ایک گاؤں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ رقم دی کہ جاؤ کھانا لے کے آ جاؤ، ہم کھانا کھا لیتے۔ وہ آدمی کھانا لینے کے لیے گیا تو 3 روٹی لایا۔ جب آیا تو عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اس نے 3 روٹی میں سے ایک کھا لی، 3 روٹی تھی اس میں سے ایک کھا لی، انتظار کر رہا ہے کہ نماز پڑھ لے تو پھر ہم آگے چلے۔ خیر عیسیٰ علیہ السلام نے جب نماز پڑھی تو بھائی کھانا لاؤ، 2 روٹی رکھی، کہا کہ 3 روٹی تھی، کہا نہیں 2 ہی تھی، کہا نہیں 2، وہ کہہ رہا ہے کہ 2 ہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ نہیں 3 تھی، تیسری گئی کہا نہیں 2 ہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کھا لی اور بعد میں آگے چلے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو بلایا، اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا۔ وہ آدمی حیران رہ گیا کہ ایسا معجزہ، ایک جانور کو بلاتے اس کو ذبح کر کے کھا لیتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھا یہ معجزہ، اگر اس کو تو سچا سمجھتا ہے تو بتا دے وہ تیسری روٹی گئی کہاں نہیں 2 ہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آگے چلے تو عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرا ایک معجزہ دکھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پانی کے اوپر اس کا ہاتھ پکڑا اور چلا دیا، وہ پار کر کے ندی کو، کہا کہ دیکھا، یہ کہا کہ اللہ کی کیا قدرت ہے اور اللہ نے آپ کو کیا طاقت دیتا ہے، اس معجزے کو مانتا ہے تو بتا دے کہ تیسری روٹی گئی، کہا نہیں 2 ہی تھی۔ اب آگے چلے
تو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ویران جگہ ہے جہاں پہ 3 اینٹیں پڑی ہے یا 3 ڈھیر پڑے ہوئے ہیں ریت کے بالو کے. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سونا بنا دیا. وہ تو ایسا حیران تھا کہ تو بہت بڑا مال ہے. کہا کہ ایک میرا ایک تیرا اور تیسرا اس کا، جس سے روٹی کھائی تھی. کہا وہ روٹی تو میں نے ہی کھائی تھی. کہا کیوں نے کھائی تھی؟ کہا جب تینوں تیرے تھے، یہ تینوں ڈھیر تیرے، جا لے جاتے. عیسیٰ علیہ السلام آگے چل گئے، اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا. اتنے میں 3 لٹیرے ڈاکو آئے اور سیدھا اس کے حملہ کیا، اس کو مار ڈالا. مر گیا، اس کو قتل کر دیا. اب جو 3 تھے ان میں سے 2 نے کہا کہ کچھ کھانا منگواتے ہیں شہر سے اور کھانا کھاتے پھر اپنے تقسیم کریں گے. تو جو کھانے لینے گیا وہ مٹھائی لایا اور اس نے یہ سوچا کہ اس میں زہر ڈالتا ہوں، وہ 2 مر جائیں گے، مجھے مل جائے گا. لیکن ادھر پلان یہ بنا کہ وہ آوے تو ہم اس کو پہلے مار ڈالتے ہیں اور پھر اپنے لے لیتے. ٹھیک ہے، وہ آیا کھانا لے کر، اس پہ حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد وہ جو مٹھائی بھی کا پہلے ہم کھا لیتے بعد میں تقسیم کریں گے، وہ مٹھائی کھائی تو وہ بھی وہیں مر گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بعد میں وہاں سے گزرے، تشریف لے گئے تو دیکھا کہ سب ویسے مرے. کہا یہ دنیا ایسی ہی ہے، دنیا ہر ایک کے ساتھ، کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی ہے. میرے بھائیوں، اس لیے دنیا کے اوپر بھروسہ کرنا اور اعتماد کر کے بیٹھ جانا کہ میرا مال مجھے بچا لے گا، یا میری جو کچھ پراپرٹیاں ہیں، میرا جو کچھ دنیا کے اندر نام ہے، جو کوئی کسی کو بچانے والا نہیں. جب وقت آتا ہے تو پھر ہر ایک کو جانا پڑتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس کی قدر کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی برکت کی دعا کی ہے، لمبی عمر مانگی ہے حضور نے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. جب رجب کا مہینہ کل سے یا پرسوں سے شروع ہونے والا ہے، جب رجب آتا ہے تو اس وقت گویا کہ گھنٹی بجتی ہے کہ یاد رکھنا اب رمضان آ رہا ہے، ایک ہی مہینہ بچتا ہے شعبان کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو آنے سے پہلے دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب، بلکہ رجب میں داخل ہو جاتے تو دعا کرتے اللہ تو رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ایک حدیث ہے جامع صغیر کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر المؤمنین. رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ ایمان والوں کا مہینہ ہے. میرے بھائیو، یہ رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ابھی سے آدمی تیاری کر لے کہ میں کس طرح سے نیکیوں کی طرف متوجہ ہو جاؤں. ابو بکر وراق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رجب کا مہینہ یوں سمجھو کہ کھیت میں بونے کا مہینہ ہے، کھیت میں بونے کا مہینہ، اور شعبان کا مہینہ پانی پلانے کا مہینہ ہے اس کھیت میں، اور رمضان کا مہینہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے. یا دوسرے الفاظ میں یوں کہ رجب کا مہینہ تو ایسا ہے جیسے کہ بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے. رجب کا مہینہ ایسے کہ ہوا جیسے ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہے اور ٹھنڈی ہوا کے بعد بادل آتے ہیں اور بادل آنے کے بعد برستے ہیں. اسی طرح سے رجب میں ہوائیں چلتی ہے، شعبان کے اندر بدلی آتی ہے اور رمضان کے اندر بارش برستی ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے، ورنہ کتنے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اس رمضان میں ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، یا آئندہ ہم اس طرح کا پلان بناتے تھے، لیکن آج وہ لوگ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے میرے بھائیوں، اس کی قدر کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے، ورنہ پھر وقت چلا جاتا ہے تو سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہتا. یہ کتنی اچھی زندگی تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہم کو، اس تندرستی کی بھی قدر کرنی چاہیے. تندرستی کی قدر نہیں کریں گے بیماری آ جائے گی، بیماری میں بھی عبادت نہیں کر سکیں گے. تو اللہ رب العزت نے ہر طرف سے ہمارے اوپر نعمتوں کی بوچھار کر رکھی ہے. اس لیے لمبی عمر بھی مانگے برکت والی، اس میں برکت مانگے، اور جس کے اندر نیکیاں زیادہ ہو. حدیث ہے خیر الناس من طال عمرہ وحسن عمل، لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے کہ جس کی عمر تو لمبی ہو
اور اس کا عمل اچھا ہو. صرف لمبی عمر کافی نہیں ہے. ہاں فرعون کو بھی 400 سال تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا. اتنی لمبی عمر 400 سال تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا, لیکن کیا تھا, اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. اس لیے خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ, لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو. یہ دونوں چیزیں, لمبی عمر کے ساتھ نیکیاں ہوگی تو اچھا ہے, ورنہ آدمی کی لمبی عمر ہو نیکیاں نہیں تو کیا ہوگا, اس کے خلاف اگینسٹ گواہ بنے. یہ زندگی حدیث میں ہے کہ آدمی کو کہا جائے, بلکہ قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو ہم الٹا دیتے ہیں. آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے یہ بچے جیسا ہو جاتا ہے, وہ حرکتیں کرتا ہے جو بچہ کرتا ہے. جیسے بچے کے ساتھ کرنا پڑتا ہے ایسے بڈھوں کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. یہ ہے قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, قدر کرنی چاہیے, نیکیوں کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہیے, ورنہ یہ دنیا تو دھوکے کی جگہ ہے. ہاں دار الغرور قرآن نے کہا ہے کہ یہ تو دھوکے کا گھر ہے. اب ہم اس کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا, دھوکا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی عمر کی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے, اور موت سے پہلے پہلے آخرت کا توشہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.